پاکستان اور انڈیا کے ساحلوں کی جانب تیزی سے بڑھنے والا سمندری طوفان بپرجوئی کیا ہے؟ سائیکلون کا نام جو بپرجوئی بنگلہ دیش کی جانب سے رکھا گیا ہے، جس کا بنگالی میں مطلب ہے تباہی یا قدرتی آفت، پاکستان کی طرح انڈیا کے محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی پیشگوئی کی جا چکی ہے کہ یہ سمندری طوفان اگلے کچھ گھنٹوں میں انتہائی شدید سائیکلونک طوفان میں بدل سکتا ہے اور 15 جون تک پاکستان کے ساحل اور اس سے ملحقہ سوراشٹر اور کچھ تک جا پہنچ سکتا ہے۔ انڈیا کے محکمہ موسمیات کے مطابق یہ طوفان گزشتہ 6 گھنٹوں سے 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے، تاہم آئندہ چند دنوں میں اس کی وجہ سے بحیرہ عرب میں ہوائیں 155 سے 165 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتی ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے ہوا کی رفتار 190 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔ انڈیا محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان بپرجوئی دھیرے دھیرے مضبوط ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں گجرات کے ساحل کے بہت قریب آ جائے گا۔ سائیکلون یا سمندری طوفان کیسے بنتا ہے؟ سائیکلون گرم ہوا کی وجہ سے جنم لیتے ہیں اور ایک گول دائرے کی شکل میں آگے بڑھتے ہیں۔ ایسے طوفان اپنے ساتھ کافی تیز ہوائیں اور بارشیں لاتا ہے جو سمندر کے گرم پانی کے اوپر جنم لے کر آگے بڑھتے ہوئے شدت اختیار کرتے جاتے ہیں۔ جب سمندر کی گرم ہوا اوپر اٹھتی ہے تو اس کی حدت میں کمی آتی ہے اور یہ بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اسے زیادہ دباؤ کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ جیسے جیسے یہ ہوا بلند ہوتی ہے، سمندری سطح کے قریب ہوا میں کمی ہوتی ہے، اسے کم دباؤ کا علاقہ کہتے ہیں۔ اس کم دباؤ والے علاقے کی جانب خلا کو پر کرنے کے لیے اور ہوا حرکت میں آتی ہے، جو گرم ہوا کو ایک گول دائرے کی صورت میں گھماتی ہے۔ ایسے سمندری طوفان جو گھومتے ہیں، ان کا ایک مرکزی نقطہ ضرور ہوتا ہے۔ اسے طوفان کی آنکھ یعنی اوپ آئی دا اسٹورم کہا جاتا ہے، جو پرسکون حصہ ہوتا ہے۔ یہاں ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے اور اسی نقطے کے گرد طوفان گھومتا ہے۔ سمندری طوفان تباہ کن کیوں ہوتے ہیں؟ پانی کی سطح پر سفر کے دوران سمندری طوفان کی شدت بڑھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طوفان کے اوپر موجود گرم ہوا ایندھن کا کام کرتی ہے۔ جیسے جیسے یہ گرم ہوا بلند ہوتی ہے، اس کی جگہ متبادل ہوا لے لیتی ہے اور اسی سے طوفان یا سائیکل بنتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سمندری طوفان کا حجم بڑھتا جاتا ہے۔ تاہم جب یہ سمندری طوفان زمین کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کی شدت میں کمی آتی ہے، کیونکہ وہ گرم پانی پر سفر نہیں کر رہے ہوتے اور اس لیے ان کا ایندھن کم ہوتا جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ طوفان تیز رفتار ہواؤں اور بارش سے کافی نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔